السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرى الله به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، انسان کے اندر بے شمار روحانی امراض، روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مرض ریاکاری کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کام کے ذریعے سے شہرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بالآخر اس آدمی کو بدنام کر دیتے ہیں، اور اگر کسی نیک کام کے ذریعے سے کوئی آدمی دوسروں کو دکھلانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انجام کار اس آدمی کی حقیقت کو لوگوں پر کھول دیتے ہیں کہ یہ آدمی دکھلاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ ریاکاری یہ ایک بہت ہی خطرناک باطنی بیماری ہے۔ آدمی جو کچھ بھی عمل کرے، اصل مقصود اخلاص کے ساتھ میں عمل کرنا ہے۔ گویا کہ عمل کی روح، اس کی جان اخلاص ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص عمل کے اندر رہے گا اتنی ہی زیادہ روح اور جانداری عمل کے اندر پائی جائے گی، اور جتنا اخلاص کے اندر کمی ہوتی چلی جائے گی عمل کی جان ویسے ہی کمزور پڑتی چلی جائے گی۔ اسی لیے آدمی جو بھی عمل کر رہا ہو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور ریاکاری یہ اخلاص کے بالمقابل ہے۔ جب کسی عمل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عمل بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی جب کوئی بھی عمل کرے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آدمی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو، اصل میں ریاکاری یہ اعمال کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے عمل کوئی بھی ہو۔ اور آدمیوں کے حساب سے ریاکاری کے بھی مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ سب سے اول درجہ، سب سے بڑا درجہ اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کے ایمان میں، آدمی کے دین کے اندر ریاکاری ہو. آدمی کو مسلمان تو نہیں ہے لیکن
دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے فائدوں کے لیے آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا بتلا رہا ہے، تو یہ ایمان میں ریاکاری ہے۔ بالفاظ دیگر جن کو منافق کہا جاتا ہے، اور اس بیماری کو نفاق کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سب سے اونچا درجہ ریاکاری کے اندر۔ اور ایک دوسرا درجہ فرائض کے اندر ریاکاری۔ آدمی نماز کا عادی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، لیکن کہیں پر ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، اور وہ آدمی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو مجبوراً وہاں پر کھڑے رہ کر کے سب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور دل کے اندر یہ بات ہے کہ اگر نکلنے کا راستہ مل جائے تو فوراً یہاں سے چلا جاؤں۔ اگر یہ بات دل کے اندر ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسی مجلس میں پہنچ کر کے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ہمیشہ نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن یہاں پر نماز کا ماحول ہے، چلو اللہ توفیق دے رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر یہ بات دل کے اندر ہے تو پھر یہ ریاکاری کے اندر نہیں آئے گا۔ اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ اور تیسرا درجہ ریاکاری کا نوافل کے اندر، آدمی نفل نہیں پڑھتا، اس کی عادت بھی اس کو نہیں ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن کہیں ایسی جگہ، ایسی مجلس میں چلا گیا، یا پھر کہیں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں چاروں طرف میں لوگ نفل نمازوں کے اندر مصروف ہے اور نکلنے کا راستہ اس کو نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ آدمی مجبوراً سب کو دیکھا دیکھی نفل پڑھنے لگ گیا، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر نکلنے کا، جانے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں فوراً یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا۔ اگر یہ بات دل کے اندر رکھتے ہوئے نفل نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا یہ نفل پڑھنا بھی ریاکاری میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے وہ آدمی کہ اب موقع اچھا ہے، اللہ نے مجھے نفل پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سوچ کر کے اللہ کی توفیق، یہ سوچ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی عبادت بنے گی، یہ ریاکاری کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ چوتھا درجہ ریاکاری کا یہ ہے کہ آدمی فرائض کی کیفیت کے اندر ریاکاری کرے۔ عام طور پر تو جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ہے، نماز بہت تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اطمینان سے ارکان ادا نہیں کرتا، آداب اور سنتوں کی رعایت نہیں کرتا، لیکن ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں، ویسی جگہ جا کر کے پھر اپنی نماز کے اندر بناؤ اور اچھی طریقے پر ادا کرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کے معتقد ہو جائیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جب اس کی نماز کی کیفیت میں ترقی ہو گئی تو اس کی جو ترقی ہوئی وہ ریاکاری کی وجہ سے، یہ بھی ایک ریاکاری کا درجہ۔ پھر پانچواں درجہ ریاکاری کا نوافل کے اندر، نفل عبادت میں، نمازوں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ جب لوگ دیکھ رہے ہیں تب تو اہتمام سے پڑھتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہے، لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا بڑی تیزی کے ساتھ میں نفل نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک ریاکاری کا درجہ۔ الغرض اس طریقے پر ریاکاری کے بہت سارے مراتب ہیں اور لوگوں کے حساب سے درجات ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریاکاری یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے نماز کی مثال دے دی گئی، ورنہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ صدقہ آدمی کوئی دے رہا ہے، 5 روپیے دے رہا ہے، 10 روپیے دے رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ کوئی سامنے سے پہچاننے والے آ رہے ہیں اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اس نے مجھے اتنے کم پیسے صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ سوچے گا کہ اتنا مالدار آدمی ہے، اتنا زیادہ کماتا ہے، پھر بھی اتنے کم پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے۔ اب یہ سوچ کر کہ کم پیسے اپنے جیب میں رکھے اور زیادہ بڑی نوٹ نکال کر کے دکھانے کے لیے دے رہا ہے، تو اس کا یہ دینا بھی ریاکاری کے اندر شامل ہوگا۔ البتہ
ہر عبادت، تمام عبادات کے اندر ریاکاری پائی جا سکتی ہے، اسی لیے اپنی ساری عبادتوں کو آدمی ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت میں جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کوئی ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ہمارے پاس آتے ہیں اور اس عمل کے متعلق ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو کیا یہ چیز بھی ریاکاری کے اندر شامل ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی کا تعریف کر دینا یہ ریاکاری میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل مقبول ہو گیا، قبول کر لیا گیا، اور پھر آخرت میں تو اس عمل کے قبول ہونے کی خوشخبری ملے گی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشخبری اپنے بندوں کی زبانی اس آدمی کو سناتا ہے۔ تو اس طریقے پر اگر ہو جائے تو یہ تو ایک مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یہ ریاکاری کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے کسی کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ گویا کہ وہ آدمی اپنی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے آدمی کو بھی شریک بنا رہا ہے۔ اصل آدمی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی عبادت اللہ کو دکھلائے، اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو خوش کرے، اس کو راضی کرے، اس کی رضا مقصود ہونی چاہیے تھی، لیکن اس آدمی نے دوسرے آدمی کو دکھلانے کے لیے، دوسری مخلوق کو دکھلانے کے لیے اپنی عبادت کو رائے گاہ کر دیا اور ضائع کر دیا۔ اب جو ثواب ملنے والا تھا، جو ہاتھ آنے والا اجر تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا اور یہ آدمی خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسی لیے نمازیں اللہ کے لیے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے تو اس آدمی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ گویا کہ کوئی بھی عبادت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، حج ہو، عمرہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی بھی نیک عمل ہو، ہر عمل کے اندر آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور ریاکاری سے اپنے عمل کو بچائے رکھنا چاہیے۔ جب ریاکاری عمل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جس طریقے سے عبادتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، ایسے ہی اعمال کے سلسلے میں بھی دوسرے کو دکھلانے کے لیے جب کوئی عمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کے اندر آدمی کو اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنے سارے اعمال کو، چاہے وہ کسی بھی قبیل سے ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، ہر عمل کو آدمی ریاکاری سے بچاتے ہوئے اپنے عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلائے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔